اب کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے سورہ نور میں 24 اور 35 آیت، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے، روشنی ہے، اس کی نور اور روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو، اس میں چراغ ہو، چراغ شیشے کے فانوس میں ہو، اور شیشے کا فانوس ایسا ہو جیسے کہ ہیرے کی طرح چمکدار سیارہ، وہ بہت برکت والا ہے، درخت سے جلتا ہو، زیتون جو نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، جل جائے، اگرچہ آگ نے اس کو نہیں چھوا۔ نور روشنی کے اوپر نور روشنی ہے، اللہ اپنے نور کی روشنی سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالوں سے ضرب لگاتا ہے، اور اللہ ہر شے کے ساتھ جاننے والا ہے۔ اب کیا ہوا؟ یہ اللہ، آپ نے سنا اللہ نور السماوات والارض، یہ تو سنا ہوا ہے نا، بہت مشہور ہے بات۔ نور کے معنی سمجھے، نور کا مطلب ہوتا ہے، قرآن میں آیا ہے چاند جو ہے منیر ہے، نور ہے، اور ایک پرنسپل لائٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ جل رہی ہے اس وقت، یہ ریفلیکٹ کرتی ہے۔ جب یہ ریفلیکٹ کرتی ہے تو میری شکل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سورج جل رہا ہے، سورج بذات خود جل رہا ہے، لیکن چاند جو ہے نا وہ ایسا ہے جیسے کہ شیشہ، تو سورج کی جلنے کی وجہ سے روشنی پڑی چاند پہ، وہاں سے وہ ریفلیکٹ کیا، جو ریفلیکشن آئی تو آپ کو چاند نظر آ رہا ہے۔ چاند خود سے کچھ نہیں ہو رہا، وہ ریفلیکٹر ہے۔ تو چاند از اے ریفلیکٹر اور لائٹ از ریفلیکٹر، تو اللہ جو ہے زمین آسمان کا ریفلیکشن ہے۔ ریفلیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں؟ ہاں، مطلب آپ اب جیسے ہم نے یہ دیکھا، یہ پتھر، اس پہ جبل نور ہے نا، یہ پتھر کا جو یہ ٹکڑے ٹکڑے ایسے، اس کو کون روک سکتا ہے اتنی اوپر ہائٹ پہ؟ کون روک سکتا ہے؟ یہ ریفلیکشن ہوئی، اس سے پہچانا اللہ کو ہم نے۔ یا بے پناہ چیزیں، پہلے ہم نے پتھر پہاڑ دیکھے تھے، لال، کالے، ہر چیز جو دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زمین آسمان کا جو بھی ہے، جو چیز اللہ نے بنائی، اس کو دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں کہ بھائی یہ ریفلیکشن اللہ تعالیٰ کا، یہ یعنی اس کو دیکھ کے آپ، یہ آیت ریفلیکشن ہے، ہر آیت جو ہے وہ ایک ریفلیکشن اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جیسے وہ خالق ہے، جبار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ نور نہیں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ زمین آسمان کے ریفلیکشن سے اس کی پہچان ہے۔ زمین آسمان میں کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں اور اس سے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، تو اس کے 99 صفاتی نام میں اللہ نور نہیں ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بتا رہا ہوں میں، یعنی زمین آسمان کی، آسمان کو دیکھیں، سمندر کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، تو ان پہ غور و فکر کر کے تو پہچانتے ہیں ہم اللہ کو، تو یہ اللہ نے یہ تخلیق کیا۔ یعنی اللہ لائٹ نہیں ہے، وہ اللہ خود بذات نور نہیں ہے، وہ ریفلیکشن ہے زمین آسمان کی۔ اس کو دیکھ کے ہم نے پہچانا یہ اللہ کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ تو اسی سے کہتے ہیں جبل نور، پہاڑ پہ جو روشنی ہے، یہ روشنی سے پہچانا اللہ کو۔ ایک ہوتی ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں قرآن کی روشنی بھی بتائیں آپ مجھے یہ بات، تو کوئی قرآن ٹارچ تھوڑی ڈال رہا ہے، تو وہ جو روشنی ہے نا، وہ روشنی ہے اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی، کہ جب آپ چیزوں کو غور فکر کرتے ہیں کہ ایک پانی کے ڈراپ سے اتنا بڑا آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کی پہچان ہے۔ ہر آیات جو ہے نشانی ہے، اللہ کی پہچان ہے۔
تو اللہ کہتا ہے زمین آسمان پہ آپ غور کریں گے تو وہ ریفلیکشن اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی. اب کہتا ہے اس کی روشنی کی پہچان کو اللہ نے الفاظ دیے ہیں وہ جو کہ متشابہ ہیں, ملتے جلتے, اس سے آپ پہچاننے کی کوشش کریں. حالانکہ مثال اس کی نور کی, اس کی روشنی کی مثال ایسے جیسے کہ ایک طاق ہو اور اس میں چراغ ہو, اور چراغ شیشے کے فانوس میں ہو, اور شیشے کا فانوس ایسا ہو جیسے کہ ہیرے کی طرح چمکدار ہو, اور وہ برکت والا درخت سے جلتا ہو. زیتون جو نہ مشرقی اور مغربی, اس پوری چیز کے اندر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, صرف ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ زیتون جو ہے وہ مشرق کا نہیں ہے, مغرب کا نہیں ہے, تو کہاں کا ہوگا جی؟ مڈل ایسٹ. دنیا کے مڈل کہاں ہے؟ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ مکہ. اور آپ دیکھیں کعبہ کے اندر, آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں, وہاں پر کعبہ کے اندر ایک اوپر ایسے اندر ایک رسی لگی ہوئی ہے, تار ہے, اس پہ انہوں نے لیمپس لگائے ہوئے ہیں لٹک رکھے, دیکھا آپ لوگوں نے؟ وہ صدیوں سے اس میں یہ جلتا ہے, کیا نام ہے یہ, زیتون. اور زیتون کی پہچان یہ ہے, وہ جیسے ہم آپ کوئی چیز جیسے لکڑی جلا دوں میں تو لکڑی جل کے یہ براد ہو جائے گی, لکڑی کی وہ کنڈیشن ختم ہو جائے گی. زیتون کی نہیں ہوتی, وہ ہزاروں سال جلتا رہتا ہے, 1000 years. میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ پتہ کر لیں. وہاں پہ ایسے یوں کر کے نہیں وہاں لٹک رہی ہے, پہلے اس میں زیتون ڈالا, اس کی پتہ نہیں کتنا پاور جلتا ہے, تو بس جل رہا ہے, جیسے کیا جیسے یہ چیز جل رہی ہے, اس طرح جلتا رہتا ہے وہ, اور سال ہوتا, اور وہ جل کے خاک نہیں ہو رہا, کوئی مٹی نہیں بن رہا, دور نہیں ہو رہا, بس جل رہا ہے. تو پرانے زمانے میں یہ جلتے تھے, تو وہ آج تک لگا رکھی کعبے کے اندر انہوں نے وہی. اور اسی طرح کے آپ دیکھیں حرم کے اندر اسی طرح کے لیمپس کے اندر لائٹیں بنائی ہیں انہوں نے, اسی شیپ کی لائٹ بنا دیں ایسی, نہیں وہی رکھی ہوئی ہیں. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ ہم نے جو یہ وہیں پر ہے, مڈل آف دا ورلڈ. کعبہ وہیں ہے نا, مکہ بھی وہیں ہے. تو یہ جو زیتون بتا دیا کہ نہ مغرب کا ہے نہ تو وہیں کا ہے, وہیں اللہ کے گھر سے یہ میسیج باہر گیا دنیا میں, وہیں پر لوگ آ رہے ہیں, وہیں پر نہ قد بھی پڑھے چلے جا رہے ہیں, ہر وقت 24 گھنٹے وہاں تلاوت ہو رہی ہے.